دیکھا یا عرض خود سراقہ، پہلے ٹکنوں تک پھر گھٹنوں تک، اب آدھا آدھا گھوڑا بھی اور سراقہ کا آدھا جسم بھی گھوڑے کے اندر ہے، ٹانگیں بھی سراقہ زمین کے اندر، گھوڑے کی بھی زمین کے اندر، آدھا جسم بھی زمین کے اندر. حضور ایک دفعہ معاف کر دو. آپ مسکرا تو پڑے ہیں، اب اگلا جملہ سنو. حضور ایک مرتبہ معاف کر دیں، اب میں خود بھی چلا جاؤں گا اور جو کوئی آتا ہوگا نا آپ کی طرف اسے بھی واپس لے جاؤں گا. آپ نے میرے جملے کو اس طرح سے لیا نہیں جس طرح سے لینا چاہیے تھا. آپ کو حضور کا واسطہ تھا، محبت سے بولو سبحان اللہ. جتنی صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں اس حساب سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور جو بھی آتا ہوگا میں واپس لے جاؤں گا، میں واپس لے جاؤں گا. میرا آقا فرمایا زمین چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا، سراقہ واپس پلٹ گئے. میرا آقا فرمایا سراقہ رکو. قریبا فرمایا وہ تو بدبخت ابو جہل ہے جس نے 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا ہے، دینے اس نے کوئی نہیں، لیکن ہاں میں تجھے دیتا ہوں، تو واپس پلٹ جا. کل ایران فتح ہوگا، کسرا کے کنگن آئیں گے، میں تجھے کہتا ہوں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. اس وقت جسے ہم سپر پاور کہتے ہیں، سپر پاور جیسے امریکہ آج کل، اس وقت ایران تھا. اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو خود جان بچا کے جا رہے ہیں اور وہ حضور جو جان بچا کے اس وقت جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن آئے گا ایران فتح ہوگا، کسرا کے کنگن آئیں گے، وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. سراقہ بھی مان گئے. کیوں؟ دیکھ چکے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. واپس چلے گئے. میرے حضور نے فرمایا اب حضرت صدیق پر پاس کریں. بالکل یہ نہیں کہا حضور کیا پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کو کیسے پتا؟ نہیں، حضور کے علم پر اعتراض نہیں کیا جیسے آج کے مولویوں کا عقیدہ ہے حضور کو پتہ نہیں کسی چیز کا. نہیں نہیں، حضرت صدیق پر پاس کھڑے ہیں. بالکل یہ نہیں کہا حضور کیا پتا اس وقت تک وہ کنگن رہیں گے کہ نہیں، وہ سونا کانوں کی بالیاں نہ بن جائے، وہ کڑے نہ بن جائے، اور وہ کنگن بھی ایسے تھے پورے بازو میں پہنے جاتے ہیں. میرا کرے بالکل حضرت صدیق اکبر نے یہ بات نہیں کی. معلوم حضور کہہ رہے تھے تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، اور حضرت صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے. سونا بولو سونا مردوں کے لیے حرام ہے. آقا خود ہی تو کہا تھا. نہیں، صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ اختیار اللہ نے مصطفیٰ کو دے رکھا ہے، جس کے لیے چاہے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے. حضرت صدیق اکبر اب غار کے قریب پہنچے اور پتھریلا، آپ جانتے ہیں غار ثور کا وہ جو رستہ ہے پہاڑ ہے، پتھریلا علاقہ ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ حضور کے پاؤں کو یہ زمین چبھے، یہ پتھریلا علاقہ پاؤں کو حضور کی تکلیف دے گا، حضور آپ ایسا کیجئے آپ میرے اوپر آ جائیں. ذرا بولیں گے تو بات بنے گی ذرا. آپ میرے اوپر آ جائیں. حضرت صدیق اکبر نے حضور کو اٹھا لیا. حضور کے نشان قدموں کے پیچھے لگتے آ رہے تھے. 2 پاؤں حضور کے، 2 حضرت صدیق اکبر کے، 4 پاؤں. اب پیچھے سے فورس کے بندے سپاہی وہ قدموں کے 4 نشان گرتے آ رہے تھے. آگے آگے 2 ہو گئے. وہاں سے برابر جبریل امین تھے. مولا کتنا پیارا منظر ہے، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اتنا پیارا منظر، مولا مجھے بھی کچھ حکم کر دے کہ میں بھی جا کے تھوڑی سی خدمت کر لوں. فرمایا آج اگر فرشتوں کے استاد، فرشتوں کے سردار اگر آج خدمت کرنا چاہتا ہے تو جا اپنے یہ نوری پر صدیق اکبر کے قدموں کے نیچے بچھا دے. قدموں کے نیچے بچھا دے. اب آگے قدموں کے نیچے جبریل نے پر بچھا دیا. بولیے جبریل نے نیچے، پہلے 4 پاؤں تھے، پھر 2 رہ گئے، اب 2 بھی نہیں. سپاہی پریشان ہے.
قدموں کے نشان گئے تو کہیں کہاں؟ وہ بندے گئے کہاں؟ پہلے 4 پھر 2 اور اب 2 بھی نہیں. اور قریب دیکھو اب سب نے حیران کن ہو کے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا. اندر غار کے اندر جانے سے پہلے صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے صفائی کر دینے دیجیے. بولو حضور موزی چیزوں کی صفائی کر دینے دیجیے. اب یہاں پر میں آپ کو نکتہ دینا چاہتا ہوں. اندر گئے غار کی صفائی کی, اپنی قمیض اتاری سوائے تہمت کے, اپنے کپڑے اتار کے پھاڑ پھاڑ کے جو سانپوں کے اور بچھوؤں کے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے وہ سارے بند کر دیے. اور حضور کو کہا حضور تشریف لے آئیں. میرے آقا جب اندر آئے, آقا نے جب ہر طرف دیکھا کہ صدیق اکبر نے کپڑوں کے نشان کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں, میرے آقا کو بڑا ہی اچھا لگا. حضور مسکرانے لگے اور حضور کہکا نہیں لگاتے تھے, حضور مسکراتے تھے. آقا جب مسکرائے صدیق اکبر نے سمجھا میرا کام بن گیا. جس کے لیے حضور مسکرا دے میرا کام بن گیا. حضور آ جائیں. میرے آقا نے کہا اے صدیق اکبر میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر. اب ایک سوراخ جو بچا ہوا تھا اسی سوراخ کی بات کر لیجیے, اسی سوراخ کی بات کر لیجیے. حضرت صدیق اکبر نے سوچا باقی سوراخ تو کپڑوں سے بند کر دیں, یہ سوراخ جو ہے نا اس پر اپنی ایڑی رکھ دیں. اس پر میں ایڑی رکھتا ہوں تاکہ کوئی چیز حضور کو نقصان نہ پہنچائے, کوئی چیز حضور کو نقصان نہ پہنچائے. اس پہ ایڑی رکھ دی. گود میں سر مصطفیٰ ہے, حضور کا سر اقدس ہے, حضور آرام فرما رہے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر ایڑی ہے اس سوراخ پر, اور چہرہ اور نگاہیں حضور کے چہرے پہ رکھی ہوئی ہیں اور قرآن پڑھتے جاتے ہیں. نہیں سمجھا, نہیں سمجھا. قرآن سامنے پڑھا ہے, آج قرآن گود میں پڑھا ہے, قرآن پڑھتے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آج قرآن پڑھنے کا مزہ آیا ہوگا, آج قرآن پڑھنے کا مزہ. اور حضرت صدیق اکبر حضور کا, اور وہاں پر سانپ نے اس سوراخ کے اندر سے آپ کے پاؤں پہ ڈسا. ایک مرتبہ آپ کو تکلیف ہوئی, کچھ نہ کیا. پھر دوسری بار ڈسا, آپ کو تکلیف ہوئی, نہیں ہلایا. حضور کا آرام ہے, آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آئے. اور وہ ڈستا جاتا ہے, وہ بھی کہتا ہوگا پیچھے ہٹو, میں بھی تو دیکھوں آیا کون ہے, صدیق اکبر پیچھے ہٹو مجھے بھی زیارت کرنے دو. اور وہ ڈستے جاتے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر کو جب اتنی درد ہوئی, ذہن پھیل گیا, آپ نے حضور کو نہیں جگایا, حضور کو نہیں اٹھایا. آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل کر حضور کے رخسار پر گرے. میرے آقا نے آنکھیں کھول دی. نہیں بولو گے بالکل بات نہیں بنے گی. آقا نے آنکھیں کھولی. یار میں کہنا دوں ایک جملہ, صدیق اکبر کی شان کسی خطیب سے نہ پوچھو, کسی مقرر سے نہ پوچھو, پوچھنا اس سے ہے جو کندھوں پہ آیا ہے, یا پوچھنا اس سے ہے جس نے نیچے پر بچھایا ہے. سنو, آقا نے پوچھا صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں, آنسو کیوں بہ رہے ہیں. آقا کسی موذی نے ڈس لیا ہے, کسی موذی نے ڈس لیا ہے. آج بھی بڑے موذی حضرت صدیق اکبر کی شان پہ وار کرتے ہیں, ڈستے ہیں. میرے آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نا نہیں اس طرح نہیں. سنو, ایمان تازہ کرو. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن, جسے ہم تھوک کہتے ہیں نا, وہ تھوک ہماری ہوتی ہے. آقا نے اپنا لعاب دہن, تھوک مبارک حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا. پھر کیا کہتے ہیں, اب ذرا محبت سے کہو اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دیا. اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میری درد اسی وقت ختم ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ حضور نے لعاب دہن لگا کر صدیق اکبر کو بتا دیا, اے صدیق ہم نے اپنا لعاب لگا دیا ہے, اب قیامت تک موذی ڈستے رہے, تجھے
یہ حضرت صدیق اکبر کے نام پر جو ہدیہ دے کے گئے ہیں، یہ ہدیہ جو ہے یہ اسی کام میں لگ جاتا ہے. کوئی کتاب آ جاتی ہے اور اگلے جمعے آپ کے لیے کوئی نئی بات آ جاتی ہے. سنو، میرا آقا نے فرمایا صدیق پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جملے دے دوں تحفے والے اور جو ہر دفعہ کیا کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قاضی صاحب کا دھیان رکھنا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آقا کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اگر دکھ تیرے پاؤں میں ہے تو سکھ تیری جھولی میں ہے. دکھ تیرے پاؤں میں ہے، سکھ تیری، بولو نا یار، سکھ تیری جھولی میں ہے. اگر تکلیف تیرے پاؤں میں ہے تو تکلیف تیری جھولی میں ہے. اگر زحمت تیرے پاؤں میں ہے تو رحمت تیری جھولی میں ہے. اے صدیق، اگر مار تیرے پاؤں میں ہے تو یار تیری جھولی میں ہے. اب ذرا مختصر رہ گیا، 2-3 منٹ رہ گئے. آؤ میں آپ کو مدینہ کی گلی میں لے جاؤں. ذرا چلتے ہیں مدینہ کی گلی میں. کون سی مدینہ کی گلی؟ مدینہ کی گلی ہے رحمت کی گلی ہے. مدینہ کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں. آؤ میں بتاؤں. وہ مکے کے اندر مولا علی سے فرمایا تھا آگے ادھر ہی میری چار پائی ہے، سو جاؤ، صبح مانتے واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا. بولیے ذرا سبحان اللہ. نہیں سارے بولیے سبحان اللہ. کیونکہ جو میرے جملے دینے ہیں میں چاہتا نہیں کہ یہ ضائع ہو جائے، اس کی محبت سے کہہ رہا سبحان اللہ. سنو، فرمایا علی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جانا. کہاں آ جانا؟ مدینے آ جانا. حضرت مولا علی کہتے ہیں اس رات جو مجھے نیند آئی، اس رات جو مجھے میٹھی نیند آئی، کہتے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ پہلے پتا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اگلا سانس ہونا ہے کہ نہیں آنا، کہ ملک الموت کب آ جائے، سوئے ہوئے کی جان نکال کے لے جائے. پتہ نہیں ہوتا تھا کب روح نکل جانی ہے، کب اللہ کے پاس واپس جانا ہے. لیکن جب حضور کہہ گئے تھے نا پیچھے آ جانا، پیچھے آ جانا، کہتے مجھے اتنی میٹھی نیند آئی. کیوں؟ مجھے یقین تھا اب جو مرضی ہو جائے، سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے، علی کو کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور نے کہا تھا پیچھے، بولے نا حضور نے کہا تھا پیچھے آ جانا. اور صبح ہوئی اور کافر جو اوپر کھڑے تھے، دیواروں پہ چڑھے تھے، وہ جو حضور کا قتل کرنے کے لیے، معذرہ شہید کرنے کے لیے اوپر چڑھے تھے، صبح ہوئی، مولا علی بیدار ہوئے. وہ جن کو یہ تھا کہ حضور سو رہے ہیں، روب کی وجہ سے کہیں نہ جا رہے، صبح کے قریب آئے جب مولا علی بیدار ہوئے. اب توجہ رکھنا، صبح ہوئی، مولا علی بیدار ہوئے، مولا علی بیدار ہوئے. کوئی کہتا ہے محمد ہے، کوئی کہتا علی ہے. نہ بولو صبح ہوئی، کافر آپس میں لڑ پڑے. کوئی کہتا ہے محمد ہے، کوئی کہتا علی ہے، کوئی کہتا کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، انگشتیں بدلنا ہے. سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا، جاگا کیوں علی ہے. نعرہ حیدری، نہیں بولے مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے کپڑے وہی، چادر وہی، سارے تو رات کو دیکھ رہے تھے، حضور دیکھتے تھے اور گئے بھی حضور کہیں نہیں. کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، انگشتیں بدلنا ہیں. سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا. نہیں بولے سویا تو محمد تھا. ارے جاگا کیوں علی ہے؟ کہ کافر پکار کے کہتا ہے
قریب آگے جب دیکھا یہ تو علی ہے، وہ کہتا ہے وہ رحمت یزدان تھا، وہ رحمت یزدان تھا، یہ کہرے چلی ہے قضا تو اس کے محلہ کی گلی ہے، اب بھی نہ بولو آپ جانو علی جانے، وہ کہتا ہے وہ رحمت یزدان تھا، یہ کہرے چلی ہے قضا تو اس کے محلہ کی گلی ہے، احباب جان بچانی ہے تو بھاگو یہاں سے، سمجھے کہ جسے محمد ہی ہے تو علی ہے۔ مومنوں کی پہچان، یہ ہے مومنوں کی پہچان کہ جس کے سامنے ذکر علی کیا جائے، بولو جس کے سامنے ذکر علی کیا جائے، حضور فرماتے اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جائے۔ اور آئندہ جمعہ جو ہوگا پھر بتائیں گے کہ وہ غار سے باہر کیسے آئے۔ آج وقت ہی ختم ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ آئندہ جمعہ جو ہوگا اسی طرح آپ نے محبت کے ساتھ وقت پر تشریف لانا ہے، پھر بتائیں گے غار سے جب حضور واپس باہر نکلے اور پھر آپ باہر آئے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، صدیق اکبر کا چہرہ کیسا تھا، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی جب وفات ہوئی، وصال ہوا، تو آپ کی میت کو لایا گیا، حضور کے روضے کے سامنے، حجرے کے سامنے رکھا گیا، اور مالک سے آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ غاروں میں راتیں گزارنے والا آ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے، اندر آ جائے کہ نہ آئے؟ اور جب یہ کہا جائے گا اور پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حجرے کا دروازہ خود ہی کھلے گا، وہ کیسے کھلے گا، کون کھولے گا؟ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم یہ بیان فرمائیں گے۔